کا آدھا وقت اپنے دلوں میں چھپے ہوئے شیطانوں کے خلاف بولنے میں صرف کرے تو پوری امت اللہ کی ولی بن جائے گی۔ عزیزان ملت، اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو دور ہمیں اس بات کے لیے للکار رہا ہے کہ مسلمانوں، اجتماعی سطح پر یعنی سارے لوگ مل کر ایک 5 سال کی پلاننگ تیار کرو کہ تمہیں اگلے 5 سال تک کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ اسلام تو وے آف لائف ہے، فل لائف کی سٹائل اس میں مرتب ہے، لیکن مسلمانوں کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ مسلمان اپنی زندگیوں کے 5 سال کس طرح، اگلے 5 سال کی پلاننگ کیا ہوگی، اس کے کاموں کی پرائرٹی کیا ہوگی، اس کے سوچ کا رخ کیا ہوگا، اس کی محنت۔ سارے لوگوں کو جمع کر دو، تمہیں صدر اور سیکرٹری کے عنوان پر لڑتے ہوئے یہ پڑھے لکھے لوگ تو نظر آئیں گے، مگر پوری قوم مل کر بھی پوچھو کہ 5 سال کی کوئی پلاننگ ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم جنہیں دشمن قرار دیتے ہیں وہ 200 سال کی پلاننگ رکھتے ہیں۔ ہمارا دشمن 200 سال کی پلاننگ رکھتا ہے، مسلمان جو جینے کا خواہش مند ہے اس کے پاس 5 سال کی بھی پلاننگ نہیں ہے۔ مسلمان صبح اٹھتا ہے کھانے کی فکر سے، رات میں سوتا ہے کھا کر، اسے اگر فکر بھی ہے تو گوشت، بریانی، پراٹھا اور ٹکیا کی، اسے اپنے وجود اور اپنی ملت اور اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے۔ عزیزان ملت، جس قوم کے پڑھے لکھے لوگ، جس قوم کا علماء طبقہ، جس قوم کا دانشور طبقہ، جس قوم کا دل رکھنے والا طبقہ اگر ملت کے تئیں بے فکر پیدا ہوا کرتے ہیں، آج ہمیں اپنی ذہنوں کی نزاکت سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دے ہمیں اور آپ کو، کہیے اللہم آمین۔ جن کی نیت نماز پڑھنے کی وہی آمین کہیں، بقیہ لوگ چپ رہے تاکہ فرشتوں کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پورا مجمع آمین نہیں بول رہا ہے، صرف وہی طبقہ آمین کہہ رہا ہے جس پر بھی نماز فرض نہیں ہوا ہے۔ ارے جن پر فرض ہوا اور جانے کے قریب ہے وہ بھی تو آمین کہو ذرا زور سے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہ، میں آپ کے آمین سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ یا تو آپ کے علاقے میں گوشت کھانا بند ہو گیا کہ آپ کی آوازیں دب گئیں۔ دیکھیے، اگر آپ سلیقے سے آمین نہیں کہیں گے تو عورتوں کے مجمع سے پھر عورتوں کی آواز آئے گی آمین کہنے کی، پھر آپ مت کہنا کہ عورتیں ہم سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ یاد رکھو، عورت ہماری ریزرو فورس ہے، جب خطرہ اسلام پہ آئے گا اور آپ سے نہیں سنبھلے گا تو بہنوں کو میدان میں لاؤں گا۔ اس لیے آپ اپنی نیتوں کو درست کیجئے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا انشاءاللہ بولنے کا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں تو ہم دلی ہلانا چاہ رہے تھے، آپ پٹنہ ہی نہیں ہلا پا رہے ہیں، کیسے ہلائیں گے؟ ایسا کہو انشاءاللہ کہ آسمان سے فرشتے جھانک کر دیکھیں کہ مصطفیٰ کے غلام پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بھائی، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب تک نہیں بولو گے میں چھوڑ دوں گا آپ کو؟ یہ یاد رکھو آپ، جی میں بھی کم ضدی نہیں ہوں، میں بھی سیمنٹڈ بہاری ہوں، جی ہاں، اور آپ کا پالا بھی بہاری سے پڑا ہے۔ آج جو بیٹھ جاتا ہے 15 سال پہلے اترتا نہیں ہے، یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ بڑی ضدی قوم ہے، جو بیٹھا تو 15 سال سے نیچے ہلتا نہیں ہے۔ آپ کو میں کیسے ہلنے دوں گا؟ اب یہ شروع سے لے کر آخر تک مجمع جب تک نیت نہیں کرے گا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو، اور اس لیے نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا اپنا ہوں۔ غیر ہوتا تو چھوڑ دیتا، دوسرا ہوتا تو چھوڑ دیتا، میں آپ کا ہوں۔ غیروں کو چھوڑا جاتا ہے، اپنوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اپنے اگر دین پر نہیں چلیں گے تو انہیں سمجھاؤں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے انہیں مناؤں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے ان کے ہاتھوں کو چوم لوں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے سینے سے لگا کر گزارش کروں گا، مسلمانوں پھر بھی نہیں چلو گے تو تمہارے پاؤں کو پکڑ لوں گا۔ میری قوم کے لوگوں، یہ خدا کا دین ہے، اسے چھوڑ کر آخرت کو برباد مت کرو۔ تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے ہم، مگر یہ مت سمجھنا کہ بدعت کر چھوڑ دیں گے تمہیں، نہیں نہیں، آپ ہمارے ہو، ہم آپ کے ہیں۔
میری قوم مسلمہ، امت مسلمہ کا ہر فرد ہمارا بھائی ہے، ہر خاتون ہماری بہن ہے. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ، اور آپ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ. وعدہ کرو کہ ہندوستان کا جو آخری مسلمان زندہ رہے گا، اکیلا اکلوتا زندہ رہے گا انشاءاللہ، خدا کی قسم وہ اکیلا بھی ہندوستان میں مصطفیٰ کا غلام بن کے زندہ رہے گا، شریعت و سنت کے ساتھ زندہ رہے گا. بولو انشاءاللہ. آپ مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی چپ رہا ہے تو بتائیں. عزیزان ملت، اسلام اللہ کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ بولو بھائی. اللہ کا دین ہے. یہ 1500 کا نوٹ نہیں کہ جس کو بدل دیا جائے گا. یہ اللہ کا دین ہے، اور میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں سن لو، دنیا میں حکومتیں بدلا کرتی ہیں، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا، اور وہ خدا اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیوں بھائی؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے میری قوم کے لوگوں، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو جینا کس طرح ہے. صبح اٹھ کر کباب پہ ختم شروع کرو اور رات میں بریانی پہ ختم کر دو. آپ کی زندگی یہی ہے؟ نہیں. آپ کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہے، جہد تسلسل کی زندگی ہے، محنت اور قربانی کی زندگی ہے. بولیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوم محنت اور قربانی کے لیے تیار ہو جائے. آج یہ قوم 3 باتوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. 3 باتیں، 3 بیماریاں مسلمانوں میں ایسی آ گئی ہیں جس نے مسلم قوم کے ہر طبقے کو تباہ کر دیا. ہر طبقے کو. آپ یہ مت سمجھنا کہ جب میں اب تقریر کر رہا ہوں صرف آپ کو بول رہا ہوں. نہیں، میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں. میں وقت کے پیر اور شیخوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتا. وہ بھی انسان ہے اور پوچھ ہوگی، حساب سب سے لیا جائے گا. میری قوم کے لوگوں بتاؤ، سڑک کے کنارے جو آدمی چائے بیچتا ہے ٹھیلے پہ، یا ریلوے پلیٹ فارم پہ بس اسٹینڈ میں چائے بیچتے ہوئے دیکھا کہ نہیں آپ نے لوگوں کو؟ ایک بیگ رکھتا ہے، بغل میں ایک تھیلا لٹکائے رہتا ہے، اس میں چائے کی تھرماس ہوتی ہے اور کاغذ کے گلاس میں ڈال کر وہ چائے دیتا ہے نا بھائی. دیکھو بھائی، پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے مت پینا، کبھی نہیں، اس سے کینسر پیدا ہوتی ہے. کوئی دے بھی تو مت پیو. یہ جو پلاسٹک میں گرم چائے ہم لوگ لیتے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیکل کونسل کے ریسرچ میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ گرم چیز پلاسٹک سے جیسے ٹچ کرتی ہے اس سے کینسر کے جرمز فارمیٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزان ملت، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انسانیت کو آگاہ کیا جائے. ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. اور مسلمانوں، بھلائی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھلائی دنیا کی ساری انسانیت کے لیے کرنی ہے انشاءاللہ. مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیے گا. نہیں. اگر مسلمان صرف اپنے لیے جی لے تو یہ مسلمان کہاں؟ یہ تو پھر دولت کا پجاری ہو گیا، یہ تو پھر پاور کا پجاری ہو گیا، یہ تو پھر زمین کا پجاری ہو گیا. مسلمان وہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے تو مسلمان کا دل دھڑک جانا چاہیے کہ اللہ، یہ تیرا بندہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے. اگر ہم اس بھائی کے پاس پہنچ کر تیرا دین کی دعوت کو پیش کرتے تو ممکن ہے کہ تیرا بندہ تیرا محبوب بن کر دنیا سے جاتا. مسلمانوں، اپنی غلطی کا احساس کرو، دوسروں کو برا مت کہو. اس دیش کے ہندو بھائی خراب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. پھر خراب کون ہے؟ مسلمانوں کی لچھنیں خراب ہیں، مسلمانوں کا کریکٹر خراب ہے. ہم دوسروں کو برا نہ کہیں. معاف کیجئے گا، میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو ڈرانے والی پالیٹکس چل رہی ہے اور ڈرا ڈرا کر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، میری قوم کے لوگوں، ڈر کو نکالو. تم اس محبوب خدا کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کو گلے لگا کر چوم لیا کرتی ہے. تم تو پھانسی کے پھندے پر بھی مسکراتے ہوئے چڑھتے تھے. ڈر اور خوف تمہارے کمروں میں کیسے داخل ہو گیا؟ تم کسی پارٹی سے ڈرو، تم کسی سرکار سے ڈرو؟ نہیں مسلمانوں،
تمہارا دشمن اگر کوئی ہے تو قرآن نے کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن دشمن ہے. دیکھیے یہ جو کنفیوژن ہندوستان میں کریٹ کی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت کریٹ کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے آستین میں پلنے والے چھپے سانپ زر خرید بکاؤ ملت فروش مسلمان بھی شامل ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے تحت آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک تو میڈیا ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی میڈیا یہ تو اتنی بکی ہوئی ہے کہ اب اپنے ماں باپ کے لائق بھی نہیں ہے، اتنی بار بک چکی ہے. بھارت کا میڈیا دنیا کا سب سے بکا ہوا مال ہے، اتنا بکا ہوا ہے کہ اب اس کو چھونے میں بھی بدبو آتی ہے کہ اسے چھوا جائے کہ نہ چھوا جائے، کیونکہ ایک ایک آدمی 3 جگہوں پہ بک رہا ہے. کبھی اس چینل میں تو بک گیا، اب یہاں سے چھوڑا تو دوسری جگہ گیا، وہاں بک گیا. تو یہ تو بکاؤ میڈیا، یہ پوری دنیا میں امن کے خلاف. دیکھو اندھیروں کو دشمنی روشنی سے ہوتی ہے، اور میں آپ کو صاف صاف بتا دوں اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چراغ سونے کا ہے یا مٹی کا. چراغ سمجھتے دیا جس میں بتی جلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نیچے رہتا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ارے ہمارے ملک میں ہمارے بھائی لوگ دیا جلاتے تو ہم تو دیا اچھی طرح پہچانتے، کیونکہ ہم بھارتی سماج اور بھارتی سبھیتا اور انڈین کلچر میں پلے بڑھے لوگ ہیں مسلمان الحمدللہ. لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ دیوالی کس کو کہتے ہیں. بولو جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہ تو سچائی ہے. یہ جو دیا ہے اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا ہے، دیا مٹی کا ہو یا سونے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے، اجالے سے فرق پڑتا ہے. امت مسلمہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان غریب ہے یا امیر ہے. دنیا کے باطل کو فرق پڑتا ہے تو تمہارے ایمان کے نور سے فرق پڑتا ہے، تمہارے کردار سے فرق پڑتا ہے، تمہارے کریکٹر سے فرق پڑتا ہے. آج مسلمانوں کو 90% مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کانسپریسی انٹرنیشنل لیول پر چلائی جا رہی ہے. یہ میں اپنے دیش کے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آنکھیں کھولو کہ کتنی جھوٹ آپ سے بلوائی جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو، مہا پاپ کر رہے ہو اس جھوٹ کا ساتھ دے کر. عزیزان ملت، مسلمانوں کی 3 بیماریوں نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا. بیماری گن لیجئے، حساب کر لیجئے، نام یاد کر لیجئے اور دل میں رکھ لیجئے. 3 غلطیاں: سستی، مستی، زبردستی. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آئی سمجھ میں؟ کیا کہا بھائی میں نے؟ مسلمانوں کی 3 بیماریاں ہیں: سستی، مستی، زبردستی. سستی کا حال یہ ہے رات میں 2 بجے تک یہ میچ دیکھیں گے، صبح 10 بجے اٹھ کر برش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے کامیاب قوم ہیں. اور لڑیں گے کس سے؟ کہیں گے RSS ہماری دشمن ہے. RSS کے لوگ صبح 4 بجے اٹھ کر میدانوں میں ورزش کرتے ہیں، اور مسلمانوں تم تو فجر کی نماز چھوڑ کر صبح میں پڑے رہتے ہو. اپنا سوراخ نظر نہیں آتا، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. سستی کا حال یہ ہے کہ جب تک رات کے 10:30 نہ بن جائیں ہم جلسے میں نہیں جمع ہوتے، ہم جلسے میں نہیں بیٹھتے. حالانکہ یہ جو جلسوں کی روایت ہے ہماری، دیر رات سے شروع کرنا اور لیٹ نائٹ جلسے کو ختم کرنا، ہمیں آہستہ آہستہ اس روایت کو بدلنی چاہیے. اور روایت یہ رکھے، افضل تو یہ ہے کہ ظہر کے بعد شروع کرے یا صبح شروع کرے جلسہ. افضل یہ ہے صبح 9 بجے شروع کرے، ظہر تک جلسہ ختم. نہ ہو سکے تو مغرب بعد جلسہ کرو، عشاء کی نماز دیر سے کرو، 10 بجے رات میں جلسہ ختم، عشاء کی نماز پڑھو، گھر جاؤ، تاکہ آرام سے سو کر فجر کی نماز آپ بھی پڑھ سکو. اور یہ رات بھر دھواں دھار تقریر کرنے والے جو پہلوان لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نمبر 1 سستی. ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد بھی پہنچتے ہیں تو آخری رکعت میں پہنچتے ہیں تاکہ امام صاحب سلام پھر لیں، پھر جھٹ پٹ کوے کی طرح ہم نماز پڑھ کر باہر آ جائیں. سستی. ہمارے شادی میں اگر بارات بھی جا رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟
کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا وقت کیا متعین ہوا؟ اس میں بھی آپ سستی برتتے ہیں. عزیزان ملت، عزیز